پورا رمضان ہمیں جس چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ جب ایک شخص جس کو اللہ نے مال دیا، اس کے پاس کثیر رزق ہے، وہ جو چاہے کھا سکتا ہے، لیکن اسے فرما دیا کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو اب تیرے لیے یہ حلال کھانا بھی جائز، بولو جائز نہیں ہے۔ پھر دن گزرتا ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو بھوک میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب بندہ اس چیز کو سمجھے کہ میں نے تو افطاری کے بعد کھا لینا ہے، لیکن دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی بھوک میں گزر جاتی ہے اور ان کے پاس کھانے کے لیے موجود ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ بارش ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے گھر میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پکوڑے بنائے جائیں یا چپس تلی جائے، اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج رات کو پھر گیلی زمین پہ سونا پڑے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو رب نے اپنے بندوں پہ روزے فرض کر کے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی کہ جب تیرے پاس سب کچھ موجود ہے اور چند گھنٹے بعد تجھے کھانے کی اجازت بھی ہوگی تو ذرا ان کے بارے میں سوچ کہ جن کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اب بتائیے، جب بندے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو کیا پھر یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کے کام آ جاؤں، لوگوں کی مدد کروں، میں غریب کا سہارا بن جاؤں؟ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ عطیات یا زکوٰۃ یا صدقات دینے کا ارادہ بھی کرے تو ہمارے معاشرے کا نظام ایسا بن گیا ہے کہ ہم غریب کی مدد بھی کریں تو مدد اتنے عجیب انداز میں کرتے ہیں کہ اس سے غریب راضی نہیں ہوتا بلکہ مزید مشکلات میں آ جاتا ہے۔ سستا آٹا دینے کے لیے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم سستا آٹا دیں گے، وہ سستا آٹا لینے کی لائن میں لگنے والے کتنے لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اب مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے، کیا یہ اسکیم جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے تھی، کیا یہ نقصان کی طرف نہیں چلی گئی؟ کیا کل ان حکمرانوں سے سوال نہیں ہوگا؟ اور آئیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے نانا کا دین ہم نے کلمہ پڑھ کے قبول کیا، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کے کمر پہ نشانات تھے۔ شہزادے ہیں، شہزادے، یہ نہیں کہ صرف کسی محلے کے یا علاقے کے امیر آدمی، شہزادے ہیں۔ ذرا غور کرو، حضور کے نوازے سے بڑھ کے بھی کوئی شہزادہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے میرے محبوب اپنی نماز لمبی فرما دیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی شان رب بیان فرمائے، جبرائیل امین بیان فرمائے، کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن غریبوں کا احساس کیسا ہے اور تقسیم کرنے کا انداز کیسا ہے؟ آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی کمر پہ نشانات کیسے ہیں؟ حالانکہ آپ تو شہزادے تھے، اور آپ کو پتا ہے شہزادے آرام طبع ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں آرام زیادہ شامل ہوتا ہے۔ تو غلام کہنے لگا کہ مجھے سختی سے منع تھا کہ میں زندگی میں اس راز کو آشکار نہ کروں، لیکن اب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں تمہیں بتاؤں کہ ان کی کمر پہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو کہنے لگا جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تھا تو یہ اناج کی بوریاں اپنی کمر پہ اٹھا اٹھا کے غریبوں کے گھر میں پہنچاتے تھے۔ کہاں پہنچاتے تھے؟ اعلان نہیں کرتے تھے کہ فلانے دن چودھری صاحب نے، سیٹھ صاحب نے، میاں صاحب نے، فلاں صاحب نے فلانے دن راشن تقسیم کرنا، سارے آ جانا۔ نہیں نہیں، ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یقین جانیے جب ایک آٹے کی بوری کو 10 لوگ اٹھا کے اور غریب کے ساتھ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ایک لمحے کے لیے غور سے اس غریب کا چہرہ دیکھیں تو لگتا ہے جیسے وہ شرم سے مر گیا ہوا ہے۔ تو جب رمضان کا مہینہ آیا ہے اور رب نے اتنی رحمتیں، وسعتیں دی ہیں، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو رزق ہمیں رب نے دیا ہے؟ اور پہلی بات تو یہ، کفار کا نا ایک اعتراض تھا، اور وہ اعتراض بڑا سمجھنے والا ہے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہی بات جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ کفار کہتے تھے کہ ذرا ہمیں بتاؤ کہ اگر اللہ ان غریبوں کو کھلانا چاہتا تو کھلا سکتا تھا کہ نہیں؟ بولے نا جی، کھلا سکتا تھا کہ نہیں؟
تو جواب ملا کھلا سکتا تھا، تو آگے سے جواباً پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ جن کو اللہ کھلا سکتا تھا اس نے نہیں کھلایا تو پھر ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور جبکہ صوفیاء کا نظریہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب کا شکر ادا کر، رب نے ان کا رزق بھی تیرے حصے میں شامل فرمایا ہے، تو جس کا تیرے حصے میں آیا ہے تیرے پہ لازم ہے اس کا اس تک پہنچا دینا۔ جی جس کا آپ کے پاس آیا ہے لازم ہے کہ اس کا اس تک پہنچائیں، اس کو اپنے دروازے پہ نہ بلائیں بلکہ اس کے دروازے پہ خود چلے جائیں۔ فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ شاید محلے میں تو آپ کی واہ واہ نہ ہو کہ جناب راشن تقسیم کرتے ہیں، لیکن جس رب کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور ہمارا تو مقصد اصلی یہ ہے کہ رمضان شریف یا جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو نظریہ کیا ہو؟ اللہ ہم سے بولیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔